إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا قد كتبه الله بشيء إلى آخر الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، وحدت و یکتائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جس اللہ کی ہم اور آپ بے انتہا اور بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے دن بدن ہم اپنی جو اجل ہے اپنا اور جو ہمارا آخری وقت ہے اس سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے رب العالمین کا دیا ہوا جہاں پر ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتیں میسر ہیں، بے شمار رب العالمین کا ہمارے اور آپ کے اوپر احسان اور اکرام و انعام ہیں، انہی میں سے ہمیں اور آپ کو رب العالمین نے انسان کے بعد ایمان کی دولت سے رب العالمین نے مالا مال فرمایا، اور اس کے بعد اس دنیا کے اندر بہت ساری رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو نعمتوں سے نوازتے ہوئے زندگی جو رب نے ہمیں بخشی ہے، جو پیدا کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسے سمجھنے کی رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایسی دولت سے نواز دی، اسے سمجھنے کے لیے جسے ایمان کہا جاتا ہے، کہ اگر یہ دولت نہ ہو تو اس دولت کے مقابلے میں دنیا کا اگر کوئی ارب پتی اور خرب پتی ہے تو یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس دنیا کے اعتبار سے کچھ لمحوں کے لیے تو وہ کامیاب اہل دنیا کی نگاہ میں ہو سکتا ہے، لیکن جو اہل ایمان ہیں ذرا آپ ان سے پوچھ کر دیکھیے کہ کیا وہ واقعی میں کامیاب ہے؟
کیونکہ یہ ایمان اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، دنیا کے اندر کی کوئی بھی پرائز اس کو لگایا نہیں جا سکتا۔ اب اگر کوئی شخص ایمان لانے کے باوجود، صحیح مسلم کی وہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہوئی ہے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ دنیا کی چند ٹکوں کے بدلے وہ اپنے ایمان کو بیچ ڈالے گا، وہ اپنے ایمان کا سودا کر لے گا۔ اللہ اکبر! ایسا دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دور کے آنے کی پیشین گوئی فرما دی ہے کہ ایک ایسا دور بھی آئے گا، ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا۔ بتلائیے، جس ایمان کو دنیا کے چند ٹکوں کے عوض بندہ سودا کر دے گا، بیچ ڈالے گا، اس ایمان کے بارے میں پھر ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی لگا ہی نہیں سکتا ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ واقعی میں وہ جو ایمان تھا وہ ایمان کیسا تھا؟ اسی ایمان کے اوپر فوراً سوال اٹھنا شروع ہو جائے گا، اس لیے کہ جی ہاں، ہمارے پاس ایگزامپلز اور مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے اپنی جانیں اور اپنی مالوں کو گوا دیا خوشی بخوشی، لیکن ایمان کے اوپر آنچ نہیں آنے دیا، اپنے جان تک کا سودا کر لیا، اپنے مال اور اسباب اور اپنے گھر بار سب کچھ قربان کر دیا، لیکن ایمان کی حفاظت کی بات آئی تو اپنے ایمان کو چوز کیا اور ایمان کی حفاظت کی، ایمان کو اپنے ہاتھ اور نہیں چھوڑا، اپنے ہاتھ سے اس سے چمٹ گئے لوگ۔ اب بات یہی پر ہے کہ اب ان کا ایمان اور ہمارا ایمان، ان کا بھی ایمان اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر تھا، اور وہی رسول اور وہی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو ہم بھی اور آپ بھی ایمان لائے ہیں۔ آج کے دور کو جب ہم اور آپ آج کے دور کے جب لوگوں کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ اپنے ہوں یا غیر ہوں، تو یہ حدیث جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے دوارا اور اس حدیث کے ذریعے کی تھی، یہ حدیث بہت سارے افراد کے اوپر اور ان کے طرز زندگی کے اوپر فٹافٹ یہ فٹ اور صادق ہوتی آ رہی ہے۔ یہ حدیث فٹ ہوتی آ رہی ہے، فٹ ہو جا رہی ہے۔ کیوں؟ کچھ ایسے ہی حالت کے ساتھ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، چند ٹکوں کے عوض لوگوں کا اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوئے دیری نہیں لگ رہی ہے، فوراً بیچ دے رہے ہیں، چاہے وہ جھوٹ کے ذریعے سے ہو، امانت میں خیانت کے ذریعے سے ہو، 3-5 کرنے کے ذریعے سے ہو۔ ان سب چیزوں کو کرنے میں لوگ ذرہ برابر بھی گریز نہیں کر رہے ہیں اور لمحہ بھر کے لیے نہیں سوچ رہے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں، وہ مومن ہیں، کیا ان کے لیے یہ زیب دینا، کیا ان کے لیے یہ عمل یا ایسی حرکت کرنا یہ زیب دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو دولت ہمیں اور آپ کو اللہ کی طرف سے یہ جو دولت ملی ہوئی ہے، اس کی قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یوں تو ہمارے اور آپ کے اوپر بے شمار قسم کی انعامات ہیں اور انعامات اور نوازشات اور اکرام ہیں۔ میرے بھائی اور میرے دوستوں، صرف ہم اور آپ ان نعمتوں کو رب نے دیا ہے، جو صرف اس سے فائدہ نہ اٹھائے، فائدہ کے لیے ہی بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان نعمتوں کے تعلق سے اور ان اللہ رب العالمین کی جو یعنی تخلیق کے جو نمونے ہیں ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف بغرض فائدہ اٹھانے کا قرآن مجید میں اپنی کتاب میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں نہیں دیا ہے، بلکہ اس سے مومن عبرت اور نصیحت بھی حاصل کرتا ہے، عبرت اور نصیحت بھی حاصل کرتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو فائدہ اٹھایا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ رب العالمین کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے، وہ رب العالمین کی قدرت طاقت کو اور سمجھتا ہے، اور جو وہ اس کے دل میں یہ باتیں اتریں گی اللہ رب العالمین کے تعلق سے، اس کا ایمان پر اثر پڑے گا اور اس کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی وجہ سے رب العالمین نے جو ہمارے اور آپ کے واسطے اس دنیا کے اندر، اس دار فانی کے اندر اپنی قدرت کے جو نمونوں کو رب نے ہمیں بنایا ہے، جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے،
جن میں سے کچھ انہی نمونوں سے ہم اور آپ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، ہمارے اور آپ کے فائدے کے غرض کے لیے بھی ہے، تو اور بہت ساری چیزوں کو جو ہم دیکھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے رب العالمین نے ان کے اوپر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے کہ غور و فکر کریں، دنیا والے اس کے اوپر غور و فکر کریں، اور غور و فکر کرنے کے بعد جب بات یہ سمجھ جائے الہ مع اللہ، سورہ یونس 20ویں پارے میں رب العالمین نے سمندروں اور آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے الہ مع اللہ، کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے ایسا کوئی جس کی عبادت اور جس کی پوجا اور پاٹ کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، کوئی ہے ایسا؟ کیونکہ رب نے کہا کہ دیکھ لو، یہ چاہے آسمان ہو، چاہے زمین ہو، چاہے آسمان و زمین کے بیچ کی اور جو بھی چیزیں ہو، چاہے آسمان کے اندر کی چیزیں ہوں اور چاہے زمین کے اندر کی چیزیں ہوں، ان سب کو بہرحال ہم نے تخلیق کی ہے، ان سب کو میں نے پیدا فرمایا ہے، میں نے پیدا کیا ہے۔ تب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے الہ مع اللہ، اب بتلاؤ کیا کوئی ہے اللہ کے ساتھ جس کی عبادت کی جائے؟ جس نے پیدا کیا ہے اس کو تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو، کیونکہ وہ ذات جب پیدا کرنے میں، جب دینے میں، نوازنے میں جب ایک ہے تو ظاہر سی بات ہے عبادت کرنے میں بھی اور عبادت ہونے میں بھی وہ ایک ہی، وہ اس کا حکم ہے کہ جب دینے میں ایک ہوں تو عبادت بھی میری ایک ہی ہونی چاہیے۔ جب دینے میں کوئی شریک نہیں، نہ میرا کوئی شفاعت کرنے والا مجھ کو ہے، نہ میرا کوئی مددگار ہے، نہ میرا کوئی شریک ہے، نہ میرا کوئی ساجی ہے، جب ان چیزوں میں میں تنے تنہا ہوں تو جب بات عبادت کی آ رہی ہے تو عبادت بھی ویسے ہی تنے تنہا ہونی چاہیے، خالص اور بالکل پیور عبادت چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور ساری انسانیت کو اس درس اور اس سبق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانعام کی ایک آیت پڑھی گئی ہے، اس کے بعد جامع الترمذی اور صحیح الجامع کے حوالے سے علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، صحیح الجامع کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ وہ حدیث پڑھی گئی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے اندر ہمیں اور آپ کو جن چیزوں کا درس دیا گیا ہے، جن چیزوں کا سبق رب نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین کی یعنی قدرت کے نمونوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے، سننے اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین کے سب سے پہلے جو آیت پڑھی گئی ہے سورہ انعام سے، آئیے اس کا میں ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، سن لیجئے گا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھا۔ مطلب یہ ہوا کہ ایمان والا بھی اگر بچا کر کے نہیں رکھے گا اپنے ایمان کو تو وہ شرک ضرور کرے گا، شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ ایمان بھی ہے اور شرک بھی ہے، بس یہ بات وہی ہو جائے گی کہ رات اور دن دونوں اکٹھا ہو گئے۔ اب بتلائیے رات اور دن جب دونوں اکٹھا ہو جائے تو اس دنیا کا انجام کیا ہوگا؟ اس دنیا کے نظام کا انجام کیا ہوگا؟ اور بہت سارے لوگ جو ہے دونوں کو اکٹھے کر کے گھوم رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ہمارا بس ادھر رحمان بھی خوش ہو جائے، ادھر شیطان بھی خوش ہو جائے، دونوں سے گانٹھ اور دونوں سے یاری لگائے رکھو، کوئی ناراض نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک، ظلم سے، ظلم کی ملاوٹ اور ظلم کی مکسنگ سے اپنے ایمان کو بچائے رکھے، اپنے ایمان کی حفاظت کیے رکھے، محفوظ رکھے اپنے ایمان کو ظلم کی ملاوٹ سے، اولئک لہم الامن، اللہ رب العالمین نے کہا کہ در حقیقت جس امن و اطمینان اور شانتی اور سکون کی تلاش انسانیت کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شرک کر کے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کے، اگر کوئی شخص یا کہیں کے بھی لوگ اگر اللہ کی طرف سے
इत्मीनान और सुकून की अगर उम्मीद लगाए हुए हैं या इत्मीनान और सुकून हासिल करने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वो एड़ी चोटी लगा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये सब चीजें बकवास हैं, बेफायदा है, फालतू की हैं, कभी भी उनको इत्मीनान और सुकून नहीं आ सकता है। याद कर लीजिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी और अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुक्म की धज्जियां उड़ाने वाली कौम या वहां के लोगों को इत्मीनान और सुकून तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अरे कहां तुम खोए हुए हो, दिलों का इत्मीनान और दिलों का सुकून तो दरअसल अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में है, अल्लाह के दीन पर अमल करने में है। ये अल्लाह का फरमान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान। जब अल्लाह ने कह दिया, ये जान लीजिए कि वही होकर रहेगा। हम और आप उसके मुखालिफ जितना भी कोशिश कर ले, उसके हुक्म को के खिलाफ करते हुए, उसके हुक्म को ना मान करके उसके अलावा जितनी भी कोशिश कर ले, याद रख लीजिएगा अंजाम इतना बुरा होगा कि जिसको हम सोच भी नहीं सकते। इत्मीनान और सुकून चले तलाश करने ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उलाइका लहुमुल अम्न, इन्हीं लोगों के लिए असल में इत्मीनान और सुकून है और अम्न है, शांति है। किनके लिए? जो ईमान लाए हैं और अपने ईमान को जुल्म की मिलावट से जिन्होंने महफूज रखा है, उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि हमारी तरफ से इत्मीनान और सुकून है। व उलाइका हुम मुहतदून, और दर हकीकत यही लोग राहे रास्त पर हैं, यही लोग सीधे रास्ते पर हैं, यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। कौन? जिन्होंने अपने ईमान को गंदगी और गलाजत से, गंदगी और गलाजत क्या है? सबसे बड़ी गंदगी और गलाजत शिर्क की होती है, याद रख लीजिएगा। शिर्क की गंदगी से, अल्लाह की नाफरमानी की गलाजत से, जिन्होंने अपने ईमान को पाक साफ रखा, प्योर रखा, अल्लाह तबारक व तआला का ऐसे लोगों के लिए वादा है कि मैं उनकी जिंदगी में इत्मीनान और सुकून नाज़िल करूंगा, मैं उनको इत्मीनान और सुकून दूंगा। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी के लिए अगर इत्मीनान और सुकून का फैसला सादिर फरमा दे और हुक्म दे दे, कोई रोक सकता है उसको? अब ये किससे इत्मीनान और सुकून मिलेगी, किन चीजों से मिलती है नहीं मिलती, ये बात छोड़ दीजिए। रब्बुल आलमीन जब इस बात पर आ जाए तो रेगिस्तान में आबे ज़मज़म जैसी चीज को वजूद में ला दे। बेयारो मददगार हजरत नूह यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली की पेट में भी जिंदा रख सकता है। आप सोच सकते हैं? सोचिए जरा सा, कैसे ये बात माना जा सकता है ना? सब कुरान मजीद के, ये सब कुरान मजीद के अंदर की जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुदरत के जो नमूनों का तज़किरा फरमाया है, ये क्यों? ये जानने के लिए, ये बतलाने के लिए, ये हमें और आपको खबर देने के लिए, इंसानियत को इस बात की खबर देने के लिए कि रब्बुल आलमीन कौन है, पहचानो उसकी शक्ति को, उसकी पावर और उसकी कुदरत को पहचानो। जो तुम उसके साथ शिर्क कर रहे हो, इस बात को वो हरगिज नहीं पसंद करता। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने साथ शिर्क को हरगिज नहीं पसंद करता है। एक ही लायक है इबादत है ज़ात, एक ही इबादत और पूजा और पाठ और उपासना के लायक है, याद रखो। उसी के लिए सब कुछ करो, उसी के लिए इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती, आप कह दीजिए कि मेरी नमाजें और मेरी कुर्बानियां, मेरा जीना और मरना, ये तो सब होना चाहिए। पूरे इंसानियत का ये दर्स है, याद रख लीजिएगा। पूरी इंसान, कुल कहा गया ना, कुल यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए ऑल ह्यूमैनिटी से, पूरी इंसानियत से, कि इसी बात को रचा और बसा ले अपने जहन में कि उसकी नमाजें, क्योंकि ईमान के बाद नमाज ही है जिसको माना जाएगा। नमाज पढ़ने के बावजूद भी अगर कोई शख्स ना पढ़ रहा है, इस आयत के तफसीर में और एक बात मेंशन जो है पॉइंटली मैं बतला दूं, अगर कोई शख्स नमाज की पाबंदी ना करे, वल्लदीना अला सलातिहिम युहाफिजून, और वो लोग जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। नमाजों की भी हिफाजत है, ईमान की भी हिफाजत जरूरी है। ये दोनों की ऐसी हिफाजत जरूरी है कि ये जैसा कि हमारे पास दुनिया की बेशकीमत नेमत मौजूद हो और इस बात का हमें खतरा और डर हो कि हम इसको कौन कौन सा लॉकर में लगा करके कौन कौन सा लॉक लगाए। देखते हैं ना, सब इंतजामात रखे रहते हैं ना। जितना ज्यादा अगर सेंसिटिव कोई मामला या कोई शय है तो उसके सिक्योरिटी के लिए हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। अच्छे अच्छे लोगों का जहन नहीं काम करेगा, इस कदर हाई सिक्योरिटी के साथ उसको कैद कर दिया जाता है। क्यों? तो ये दुनिया का ये सब चोचले हैं, टिटिम्मे हैं, नौटंकियां हैं, आप नहीं समझ रहे हैं। और जो जिसका अस्तित्व है, जिसकी हकीकत है, याद रखिएगा,
والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الکہف کے اندر کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کہاں ہیں آپ؟ نیک اعمال یہ باقی رہیں گے، نیک اعمال، بقیہ تو یہ سب چوچلے بازیاں ہیں نا، یہ سب ختم ہو جائیں گی، ہم بھی خود ختم ہو جائیں گے۔ نیک اعمال والباقیات الصالحات، تو جو باقی رہنے والی شے ہے اس کو کریں، اور جب کریں تو اس کی حفاظت بھی کریں، اس کو ہائی سیکورٹی دے۔ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ایمان کی اور اپنے عمل کی ہائی سیکورٹی دے۔ یہ خود اس کا اپنے عمل کا، اپنے ایمان کا یہ خود سب سے بڑا باڈی گارڈ بنے، سب سے بڑا جڈ پلس والا سیکورٹی دے اپنے ایمان اور اپنے عمل صالح کی۔ ورنہ کیا ہوگا؟ کہے گا کہ اب ہم کس سے بھائی دیں؟ تو بتلا دوں، جسے ہم نے اور آپ نے دشمن مانا ہے وہ دشمن نہیں ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے اندر فرمایا ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر بھی ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کی پیروی مت کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا، اور اس کے دشمنی سادھنے اور دشمنی نکالنے کے جو طریقے ہیں وہاں تک ہماری اور آپ کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی ہے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ہم سے کس انداز میں بدلہ لے رہا ہے، نہیں سوچ سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں، اور ہمیں برباد کر دے گا تب تک تو ہمارے لٹیا ڈبو دے گا نا وہ۔ اس سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جڈ سیکورٹی دیجیے اپنے ایمان اور اپنے اور عمل صالح کو۔ یہ چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک کہ یہ اپنے آپ کے ایمان کا ملیہ میٹ نہ کر دے، آپ کا ایمان جو اللہ رب العالمین کے اوپر ہے اس کا وہ خاتمہ نہ کرا دے، اس وقت تک شیطان آپ کو چھوڑے گا نہیں اور وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اس لیے حفاظت کیجیے اپنے ایمان کی۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، یہ پیغام ہے یہ سورۃ الانعام کی ایک آیت میں اسی بات کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دنیا کے اندر مختلف قدرت کے نمونے جو موجود ہیں، اللہ نے جو بکھیری ہے اپنی ہر چیز سے ہے ظاہر قدرت تیری نرالی، شاعر نے کہا ہے ہر چیز سے ہے ظاہر قدرت تیری نرالی۔ تو اس پر غور و فکر کرنی چاہیے، ہر شے کے اندر اللہ ان فی ذالک لعبرۃ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کے اندر یقیناً عبرت، نشان عبرت اور سامان عبرت دونوں موجود ہیں، نشان عبرت اور سامان عبرت۔ سورۃ الروم آیت نمبر 20 سے 25 6 آیات جو ہیں، تقریباً 6 آیات، اس کے اندر پر ہمیں اور آپ کو انہی آیات میں سے کچھ آیات کا انشاءاللہ تعالی انہی کے اوپر کچھ مختصر روشنی ڈالوں گا آپ حضرات سے، اس امید میں کہ ہمیں اور آپ کو رب العالمین جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اسی کی آیتوں اور نشانیوں میں سے ہے کہ اے لوگوں اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، وجود بخشا ہے۔ انسان کو میں یہ سوال کر رہا ہوں، کیا یہ زیب دیتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر کے اللہ کی نافرمانی پر ڈٹا رہے؟ اور مسلمانوں کے اندر کرائم کا جو ایک جس کو کہتے ہیں نا ریشی جس کو کہا جا سکتا ہے، اور جو گراف جس کو کہا جا سکتا ہے نا، یہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے مسلمانوں کے اندر۔ اب یہ گراف کس پرکار کے میں بتلا دوں، دو طرح کے نافرمانی کا گراف جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے۔ اب یا تو ایک تو سب سے پہلے جس دین اور جس شریعت، اس لیے شریعت ضروری ہے نا، شریعت اسی لیے ضروری ہے، اگر شریعت نہ ہو تو انسان کو جانور بنتے دیری نہیں لگتی ہے، یاد رکھ لیجئے گا۔ شریعت نہ ہو تو انسان کب جانور بن جائے گا کچھ پتہ نہیں۔ یہ ایسا نکیل ہے نا، یہ بہت بڑا سمجھیے کہ جس کو کہتے ہیں نا انسان کو گائیڈ کرنے والا بہت بڑا گائیڈر، اور اس کو روکنے والا جس کو ہالٹ کہتے ہیں، ہالٹ بہت بڑا، یہ سمجھیے کہ اس کی زندگی کا یہ ہالٹ ہوتے ہیں شریعت کہ شرعی احکام یا شریعت اگر یہ نہ ہو، اور یہ بالکل اچھا اس میں بھی شریعت یا طریقہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ دنیا کے اندر تو بے شمار شریعت ہے نا، اب سب کوئی تو اپنے اپنے راہ لاپ رہا ہے مان کر چلیے،
لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی جو شریعت ہے وہ اس وجہ سے زیادہ، سب سے زیادہ اسی کے اوپر یعنی کہ وہ سب سے زیادہ پاورفل اور افیکٹیبل ہے، وہ متاثر کرنے والی ہے، اور وہی دراصل ٹروتھ ہے، اور اسی کے اندر سب کچھ موجود ہے کہ وہ اس کی طرف سے ہے جس نے اس انسان کو بنایا ہے۔ تو اب اس کی طرف سے جو قوانین آئیں گے نا بن کر، جو اس کے قوانین ہیں، وہ ہمارے اور آپ کو جو بنانے والی جو ذات ہے اس کو پتا ہے کہ کس ٹائپ کے یعنی کس طرح کا حکم ہمارا جسم یا ہماری جو باڈی ہے یہ برداشت کر سکتی ہے، ہمارا باڈی ہی کس طرح کا اور کہاں تک، یہ بھی ہے کہاں تک برداشت کر۔ اب دیکھیے، آپ سمجھ لیجئے، اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے، نماز ہے، ہم آتے ہیں کیا کرنے، پہلے اول مرحلہ میں آدمی کھڑا ہو کر پڑھے، طاقت نہیں رکھتا ہے تو کیا کرے گا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں طاقت رکھتا ہے تو یہ گویا کہ اس کے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ رخصت ہے ہمارے اور آپ کی بیماری کے اعتبار سے۔ جی ہاں، ہماری اور آپ کی، بس جہاں تک جیسا باڈی ہمارے ساتھ دے رہا ہے اس پرکاش اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دے دیا، تو یہ اس باڈی کے بنانے والے کی طرف سے اگر جو شریعت آئے نازل ہو اسی باڈی کے لیے، کیونکہ عمل کرنا ہے اسی باڈی کو، تو اب کہاں تک کیا کتنا کیپیسٹی ہے، کیا کس کے ریکوائرمنٹ ہیں، کیا معاملات ہیں، یہ سب کچھ دیکھنے سننے والی ذات اللہ رب العالمین ہی کی ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ پاورفل اور سب سے زیادہ لائق اتباع اور پیروی کی اسی کا قانون ہے اور اسی کا قانون چلے گا۔ بقیہ اگر لوگ اپنے طرف سے لوگ بنا رہے ہیں تو نہیں پتا، جذبات میں آ کر کے کچھ اپنے طرف سے یعنی کیا ہوتا ہے کہ کبھی غصے میں آ کر کے، نرمی میں آ کر کے، سختی میں آ کر کے کسی بھی طرح کے قانون انسان جو ہے بنائے گا، تو چونکہ وہ نہیں جانتا ہے نا کب کیا ہوگا، کیسے کیا معاملات ہیں، تو اسی وجہ سے اللہ کی شریعت پر عمل پیرا ہوں۔ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، بتلائیے ہم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، ہماری جو پیدائش کی جو اصل ہے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے، بتلائیے حدیث میں ہے، اپنے ہاتھ سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی وقت سے چیمی گوئیاں شروع تھی، اسی وقت سے جب ادھر آدم علیہ السلام کے ادھر بن رہا ہے ان کا، یعنی کہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ تخلیق کرنے کا جو ہے اس کا پورا معاملہ شروع کر رہا ہے، اب ادھر جو ہے فرشتوں میں بھی چیمی گوئیاں ہیں، ادھر کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو جو ابلیس سمجھ رہا تھا، چونکہ ابلیس کو لوگ کہتے ہیں کہ فرشتوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، غلطی مت کیجئے گا، ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، ساتھ میں رہتا تھا والا بات ہے، لیکن وہ پہلے ہی سب الگ تھا، وہ اپنا اس کا معاملہ، فرشتے بارے میں اللہ نے کہا یفعلون ما یؤمرون وهم یعنی کہ یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یشاءون، تحریم کے اندر اللہ نے فرشتوں کی صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، ذرہ برابر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے آبجیکشن بھی ڈالا، معاف کیجیے گا آبجیکشن نہیں، مطلب اللہ رب العالمین سے یہ سوال بھی کیا ایک طرح سے جاننے کے لیے کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم آپ کی تسبیح خوانی، عبادت، تسبیح و تحلیل تو کرتے ہی رہتے ہیں، تو کیا ہم لوگ کی طرف سے کوئی معاملہ کم پڑ گئے یا کچھ کوتاہی کا معاملہ آیا سامنے کہ اب پھر آپ جو ہے پروگرام بنا رہے ہیں انسانوں کے یعنی کہ کیا ہوتا ہے پیدائش اور تخلیق کا؟ تو اللہ رب العالمین قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو جب بھی کوئی نیک بندہ عمل کرتا ہے نیک، اور فرشتے خود نوٹ کر کے پھر جب اوپر لے کر کے جب جاتے ہیں نا اس بندے کے عمل کو، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، پوچھ رہے تھے میرے بندے کو چھوڑ کر گئے، کس حال میں چھوڑ کر گئے، پھر اب اللہ تعالیٰ جان سوال کر رہے ہیں، اب فرشتہ سمجھ جاتے ہیں وہ جو ہم اس وقت جو پوچھے تھے نا، تو یہ اس کا ہمیں جواب خوب بڑھیا سے مل رہا ہے۔ کس حال میں چھوڑے میرے بندے کو؟ نماز پڑھ رہا تھا، گئے تو کیا کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کر رہا تھا، چونکہ نمازی کے ٹائم پر چینجنگ کا جو ہے وہ رکھا گیا ٹائم، فرشتوں کے ڈپٹی کے چینجنگ کا ٹائم، تو آئے گئے نماز پڑھ رہے تھے، پوچھ رہے تھے ہم سے کہ آپ ہم تسبیح و تحلیل کے لیے کیا کم پڑ گئے ہیں، کیا آپ پھر پیدا کر رہے ہیں انسانوں کو؟ سوچے اب سمجھ میں آ رہا کس نے پیدا کیا، دیکھ لو کیسے میرے بندے میری عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہم اور آپ بہت کریم ہے، آئیے ایک دفعہ آئیے اللہ کی طرف، تو آئیے، ہمارا رب جو ہے نا بڑا کریم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے جو باپ،
ہمارے جد امجد جو ہیں ان کو رب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے نا. ارے ہم انہی کی اولاد ہیں. مت بھٹکیے، شیطان کی اتباع پیروی کیجیے گا تو ظاہر سی بات ہے جب غیروں کا طریقہ پر چلیں گے تو آپ جو باپ ہوتا ہے نا اپنی اولاد کو بھی بسا اوقات دھمکی دیتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ وہ دھمکی دیتا ہے اس کے معیار اور اس کے حساب سے نہیں کہ میں تمہیں بے دخل کر دوں گا، یعنی جو اس کے لیے اپنا جہاں تک وہ کر سکتا ہے اس کی وہ دھمکی دیتا ہے اپنی اولاد کو. نکل جاؤ میرے گھر سے، مار دوں گا، یہ کر دوں گا، جو ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس کے اعتبار سے اس کی اولاد نافرمان لگ رہی ہے. اس کے اعتبار سے جیسے وہ چاہ رہا ہے ویسے نہیں ہو پا رہا ہے. اب بتلائیے، اب ہم سب کی تخلیق کرنے والی جو ذات ہے، اب ہم اپنے آپ کو اس کا یعنی کہ باپ اور کا تو نعوذ باللہ من ذالک نہیں، لیکن ہم اس کے بندے ہیں نا. تو بندے ہیں تب تو اور زیادہ معاملہ سینسٹیو ہو گیا نا، یہ اور زیادہ سینسٹیو ہو گیا. اور ایک تو اللہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو پوری کائنات کا پالنے والا ہے، پوری کائنات کا پالنے والا. اس کائنات کے اندر جن کو پالا جا رہا ہے اس میں ہم اور آپ بھی انکلوڈ ہیں. ہماری بھی پرورش ہو رہی ہے. جہاں پر ڈھیروں ساری مخلوقات کی پرورش ہو رہی ہے انہی میں سے ایک مخلوق ہم انسانوں کی بھی ہے. جی ہاں. اب بات یہ تھی کہ بھائی وہ ذات پوری کائنات کو پال رہی ہے، دونوں جہاں کے جو مالک ہے رب العالمین نے پوری کائنات کی. اور عالم کا معنی ہوتا ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر دیکھیے گا کہ یہ عالم جو دنیا ہے تو عالم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ما معنی العالم. تو عالم کا معنی ہوتا ہے ما سوى اللہ. اس کے اندر لکھا ہوا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ کے مطابق کہ ما سوى اللہ فهو العالم، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب عالم کے لسٹ اور فہرست میں آ جائیں گی اللہ کے سوا. یاد رکھیں، مطلب یہ ہے کہ اس کے ان کے معنی کے اعتبار سے یہ پتا چل رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہنا چاہا ہے کہ جو جتنی مخلوقات ہیں وہ سب عالم میں ہیں، جتنی مخلوقات، خالق نہیں. یہ شاید اس کے اندر وہ ان کی جو ہے معنی جو بیان کرنے سے پتا چل رہا ہے. اور ہے صحیح ہے، اسی بات کو بھی مانا گیا ہے کہ صحیح ہے. یہ تو ہو گئی بات. سوال یہ تھا کہ وہ ذات کیسی ہے؟ پوری کائنات، پوری دنیا کا مالک، پوری دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو پالنے والی ذات وہ کیسی ہے؟ پتہ نہیں کیسی ہوگی بھائی. وہ تو اگر نافرمانی ذرا سے بھی کرے آدمی تو لگ رہا ہے کہ اس کو فوراً پکڑ کے ختم کر دے. کہا نہیں، الرحمن الرحیم. فوراً سن لو، اگر ذہن میں بات آ رہی ہو کیسی ہے تو سن لو اس کو کیسا ہے وہ ذات. وہ اللہ کیسا ہے؟ الرحمن الرحیم. ہمارے اور آپ کے سوچ سے بھی کئی گنا زیادہ رحم و کرم کرنے والی ذات ہے. الرحمن الرحیم ہے. فوراً جواب مل گیا جیسے ذہن میں آیا یہ سوال. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اس اللہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے. اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا. ثم اذا بشر انتم تنتشرون. پھر اللہ نے کہا کہ تم ایک انسان. اب دیکھیں یہ تو ہم لگ رہا ہے کہ یہ 4-5 آیت جو ہے پھر کبھی انشاءاللہ کسی وقت میں ہوگا، لیکن میں جو ذکر کر رہا ہوں، ہم اور آپ دودھ پیتے ہیں. دودھ پیتے ہیں نا، کتنی خالص، کتنا پاورفل بسا اوقات یہ ہماری اور آپ کے لیے غذا ثابت ہوتی ہے نا. اب دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. اے لوگوں تمہارے لیے چوپائے جانوروں میں بھی عبرت ہے، نشان عبرت ہے، نصیحت ہے. چوپائے جانوروں میں کیسے؟ نسقيكم مما في بطونكم نسقيكم مما في بطونه من بين فرث نسقيكم مما في بطونه. ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں سے جو اس کے غذا کا فضلہ، غذا کا جو گندگی ہے، غذا کی گندگی اور خون کے بیچ سے دودھ کا ایک پرنالہ جاری کرتے ہیں جانور کے. غذا کھایا اس کا فضلہ اور پھر اس کا خون دو بنے گا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اب ان دونوں کے بیچ سے ہم تمہیں دودھ خالصاً سائغا للشاربین، ایک ایسا صاف و شفاف اور سفید وائٹ کلر کا دودھ نکالتے ہیں، سائغا للشاربین، جو پینے والوں کے لیے بہترین اور خوشگوار ہوتا ہے. اور کہا کہ کوئی ایسے ہی نہیں ہوتا ہے، کیا کوئی دوسرا نہیں کرتا ہے؟ نہ تو ایسے ہی ہوتا ہے اور نہ کوئی دوسرا کرتا ہے. میں یعنی کہ ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ میں کرتا ہوں اور جو کر رہی ہے وہ ذات واحد اللہ رب العالمین کی.
اللہ کی وہ ذات ہے. کہا کہ ہمیں کہا اللہ رب العالمین نے کہ ہم نکالتے ہیں کہ خون اور اس کے غذا کے جو گندگی ہے اس کے بیچ سے دودھ کون بناتا ہے, کون جانور کے اندر دودھ بنا رہا ہے. ایسے ہی نہیں بلکہ اللہ نے کہا کہ میں نے یہ سسٹم رکھا, اس کو حکم دیا اور اس کے بعد وہ فلٹر اور ریفائن کر کے تمہیں دودھ کے شکل میں وہ اتنی بہترین غذا تمہیں فراہم کر یعنی کہ وہ دیتا ہے وہ جانور. اس کے بعد اللہ رب العالمین کا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, اور شہد کی مکھی کی طرف تیرے رب نے وحی کیا ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر, کہ تم پہاڑوں میں درختوں میں اور ہر میٹھی شے کے اوپر بیٹھ جاؤ اور اپنا گھر بناؤ. انگور وغیرہ کی بیلوں پر اپنا گھر اور چھتا بناؤ. اس کے گھر کو چھتا کہا جاتا ہے. شہد کی مکھی کے گھر کو چھتا کہتے ہیں. چھتا بناؤ. اللہ نے کہا کہ ایسا ہی نہیں ہو رہا ہے, وہ ہم نے اس کی طرف وحی کی ہے. اللہ اکبر, اتنی چھوٹی چیز مخلوق اور اس کو یہ گائیڈ لائنز اللہ رب العالمین نے دیا ہے. ثم کلی من کل الثمرات, اور پھر ہر میٹھی چیز سے اس کا رس نچوڑو. اللہ رب العالمین کا یہ فرمان قرآن مجید کے اندر موجود ہے. ہر میٹھی شے کے اوپر بیٹھنا اور اس کے رس کو نچوڑ لینا اپنے جسم میں, انجیکٹ یعنی کہ اس کو سوکھ لو. اور پھر کیا کرو, وہ جو گھر تم نے بنایا ہے پہلے اس میں لا کر کے پھر اس کو ذخیرہ اندوزی کرو. باضابطے یہ ہونا چاہیے 2 ٹائم, یہ 2 ٹائم ہونا چاہیے. اور یاد رکھو تمہارے اندر خود ایک بہت زہریلا قسم کا مادہ پایا جاتا ہے. تم خود ایک زہریلا جانور ہو. اگر جو تم نے کسی کو کاٹا تو ایسی سوجن ہوگی کہ وہ کم سے کم اس کا ریکوری کے لیے اس کو 2 ہفتہ لگ جائے گا. لیکن تمہارے اندر خود ایک زہر ہے, لیکن ایک ایسی شے تمہارے باڈی سے نکالا جائے گا جو دوسرے بیماریوں کے لیے, وہ کافی بیماریوں کے لیے شفا کا ذریعہ بنے گا. شہد ہے بھی, بہت سی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے. لیکن اگر یہ خود یہ دینے والا جو یہ ہے یعنی کہ جس کی باڈی سے نکل رہا ہے, اگر یہ کاٹ دیتے خود بیماری میں انسان مبتلا ہو جائے گا. لیکن یہ سب بنانے والی, یہ سب کاریگری کرنے والی ذات جو ہے, یہ سب کون ہے؟ یہ اللہ کی ہے. یہی تو سمجھنا ہے ہمیں اور آپ کو, اسی اللہ کو. اس لیے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف آئیں. اللہ رب العالمین نے جو ہمارے اور آپ کے خاطر بے شمار قسم کی نعمتیں میسر کی ہیں, پیدا فرمائی اس دنیا کے اندر, بے شمار قسم کی نعمتوں سے رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے, دیا ہے. اس کے نعمتوں کا بس یہی ہے کہ شکر گزاری کریں, اللہ کے نافرمانی سے بچیں. اللہ کے دین پر ہی چلنے پر ہمیں اور آپ کو, چاہے وہ دنیا کی بات ہو یا آخرت کی بات کو, کامیابی ہے, اطمینان ہے, سکون ہے. یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے دین پر عمل پیرا ہو کر کے دیکھ لیجئے. اللہ کے دین سے ہٹ کر کے آپ دیکھیے گا ملیں گی, لیکن وہ آپ کے یہ ہمارے اور آپ کے لیے سراسر نقصان اور دھوکے کا چیز ہوگی. وہ سراسر نقصان کا, اس سے کوئی, اس کامیابی سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے دین کی طرف صحیح معنوں میں رجوع کرنے اور اپنے دین پر ڈٹنے اور اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم سے جو غلطیاں ہو گئی تو اسے معاف فرما دے. آمین. اللہ میرے مولا کریم, جو لوگ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو لوگ شرک و بدعات کی گندگی اور غلاظت میں مبتلا ہوں, اے اللہ تعالیٰ تو ان سے پاک ہونے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. جو لوگ بیمار ہوں تو انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے. آمین. اے اللہ تعالیٰ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو لوگ پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور